کہ کوئی مانتا ہو آخرت کو یا نہ مانتا ہو، آخرت اس پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو وہ ڈائریکشن جس میں ہم سب جا رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ آخرت۔ یعنی آپ اس کو جو پہلی مثالیں ہم نے دی تھی بات کو سمجھنے کے لیے، اس میں آپ یوں فٹ کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ جی میں نے اسلام آباد جانا ہے، بتائیں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا کینیڈا سے میرے بھائی نے ایک مختار نامہ مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے، تو تحصیلدار صاحب نے کہا کہ جی یہ منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ اس کو اٹیسٹ کرے گی تو تب یہ اپروو ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یار تمہیں اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ منسٹری آف فارن افیئرز کا ایک کونسلیٹ تو لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد نہ جاؤ، لاہور چلے جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو کیا آپ نے اس کو صحیح گائیڈ کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی جو دنیا ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، جا وہ رہا ہے آخرت کی طرف، خواہ چاہے یا نہ چاہے، ولنگلی اور ان ولنگلی۔ تو قرآن مجید اس کو صحیح سے بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ تم دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی خطبات ہیں آپ ان کو نوٹ کریں کہ آپ نے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، یقیناً کوئی بھی قافلے کے آگے آگے چلنے والا اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ یہ عربوں کی روایت تھی۔ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ کہہ سکتا تو تم سے جھوٹ نہ کہتا، تم میرے اپنے ہو۔ واللہ لو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں کو دھوکہ دے سکتا تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اب اس کے بعد پھر اصل بات، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم جیسے تم رات کو سو جاتے ہو ایک دن مر جاؤ گے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے۔ ثم لتبعثن بما تستيقظون، پھر تم لازماً اٹھائے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو۔ اب مکے کے لوگ تو آخرت کو نہیں مانتے تھے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا نیکی کا اچھا اور برائی کا برا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، اور یا وہ ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی۔ تو گائیڈنس ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کسی آدمی کو جو آخرت کا نام ماننے والا ہو اس کو یہ بتانا کہ غلط فہمی میں نہ رہنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے، یہی اس کے لیے گائیڈنس۔ تو قرآن مجید سب سے پہلی گائیڈنس تو یہی دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، اس سے یہ خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ قرآن مجید کے مطابق ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ تغابن میں کہ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ٹھیک ہے، زعم الذین کفروا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہو میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہارے اعمال تمہیں جتلائے جائیں گے، فذلک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي